عالیہ، تم کو پتہ بھی ہے کہ میں تم کو کتنا پیار کرتا ہوں، اور پھر تم بھی میرے ساتھ اتنا پیار کرتی ہو، تو پھر تم دوسری جگہ شادی کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ تم دوسری جگہ شادی کر رہی ہو۔ یار کیا کر رہی ہو تم؟ تم کو پتہ ہے نا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تمہارے بنا کہیں شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، تو پھر تم کیوں مجھ سے ناراض ہو ہیں؟ تمہیں پتہ تو ہے میں تم سے شادی کروں گی، کسی اور سے نہیں کروں گی، پھر تم خواہ مخواہ مجھ سے ناراض ہو رہے ہو۔ تم سے ناراض نہ ہوں تو تم کو پھولوں کے ہار ڈالوں۔ تم کو کہا ہے کہ تم صرف میری ہو، میرے سوا تمہیں کوئی نہیں چھین سکتا، تو پھر تم کیوں دوسروں کے پاس جاتی ہو اور میری بے عزتی کرواتی ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ صنم، تم کو تو پتہ ہے کہ ممی نے میرا آگے بیاہ کر دیا ہے اور میں آگے شادی کرنے والی ہوں۔ میری ممی تو بچپن میں چھوٹی تھی تو وہ فوت ہو چکی تھی، اور میرے بھائی ہیں اور میری بہن ہے۔ بہن میری ماں کے برابر ہے، اور اس نے میرا آگے بیاہ فائنل کر دیا ہے۔ اب میں تم سے جانا کیسے شادی کروں؟ اب میں تو عذاب میں آ گئی ہوں نا، میں آگے بھی مرتی ہوں اور پیچھے بھی مرتی ہوں۔ میرا کیا قصور ہے اور تم بلا وجہ ہی مجھے قصوروار کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے بنا نہ جینا چاہتی ہوں نہ مرنا چاہتی ہوں۔ آخرکار میرا قصور کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ مجھے تمہاری یہ فضول کی بکواس نہیں سننی۔ میں صرف شادی کروں گا تو تم سے کروں گا، نہیں کروں گا تو پھر کسی سے نہیں کروں گا، اور مجھے اب دوبارہ نہ کہنا پڑے کہ میں تمہارے سے شادی کرنے میں دیر کر رہا ہوں یا تم مجھ سے شادی نہیں کر رہے۔ میرا اٹل اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ جلد سے جلد مجھ سے تم شادی کرو اور ہم دونوں اپنا گھر بسا کر اپنے گھر میں خوش رہیں۔ تو اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے صاف صاف انکار کر دو۔ یہ بہانے لگا کر میرا دماغ خراب مت کرو، جس سے مجھے غصہ آ جائے گا تو پھر میں کسی کی بھی نہیں سنتا۔ تو مہربانی کر کے اپنے بہن کو سمجھاؤ کہ علی سے میں شادی کروں گی اور ضرور کروں گی، ورنہ یہ نہ ہو کہ تم پچھتاتی رہ جاؤ اور پھر میں تم سے کئی سال کئی صدیاں دور چلا جاؤں اور تم مجھے یاد بھی کرو تو رو رو کر مر جاؤ۔ اب سمجھاؤ اپنے گھر والوں کو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آخرکار میرا کیا قصور ہے؟ مجھ پہ کیوں چلا رہے ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، پھر بھی تم مجھے اتنا غصہ دلا رہے ہو کہ اب مجھے تم سے نفرت ہونے والی ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ تم کیا کر رہے ہو یار؟ میں تم سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ میں تم کو بتا نہیں سکتی، اور تم ہو کہ مجھے ذلیل سے ذلیل کیے جا رہے ہو۔ یار کمال کر رہے ہو تم، میں تمہارے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تم سے شادی نہ کروں، جلدی کروں، وہ کروں، فلان کروں، ڈھمکان کروں۔ یار میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن گھر والے مانیں گے تو میں تم سے شادی کروں گی۔ میں تمہیں فارسی میں تو نہیں کہہ رہی، ایسے ہی تم مجھ پہ آ کے چلانے لگ جاتے ہو۔ تم کو خیر تو ہے نا؟ کچھ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں، جو بھی ہوا اچھا ہوا، لیکن اب میں تم سے مزید یہ لڑائی کی باتیں نہیں کرنا چاہتا، اور تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرف شادی کروں گا تو صرف تم سے کروں گا، کیونکہ بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو تم میرے ساتھ ہی اسکول جاتی تھی، میرے ساتھ ہی کالج جاتی تھی، اور میں ہی تمہارا خیال رکھتا تھا۔ اگر اب تم کو کوئی اور لے جائے تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ اگر شادی کرنی ہے تو صرف تم سے کروں گا۔ میری پیاری بہنا، کیا حال ہے تمہارا؟ کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہو؟ میں نے کہا میری بہن اکیلی ہوگی، میں آج اس سے ملا ہوں، بیچاری سارا کام کر کر کے تھک جاتی ہے، تو میں نے سوچا میری بہن بیچاری اتنے سارے گھر کے کام کرتی ہے، سب لوگوں کو سنبھالتی ہے، میں نے کہا اپنی بہن سے ملا ہوں اور اس کو عید وغیرہ بھی دے آؤں، کیونکہ عید کے دن تو قریب آ رہے ہیں، ابھی 2 ماہ پڑے ہیں، تو میں نے کہا چلو اپنی بہن کو ایڈوانس سے عید دے آؤں، کیونکہ آپ کو پتہ تو ہے ہم سعودیہ میں رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے آنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، تو اس لیے میں نے کہا چھٹیاں بھی اپنی بہن کے پاس گزاروں گا، اور
خوشی غمی اور سب کچھ ایک ہی دفعہ اپنی بہن کو یعنی ہنستا مسکراتا دیکھ کے آ جاؤں، تاکہ کیا پتہ زندگی کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ اور بہنا تم کیسی ہو؟ میں تمہارے بنا اتنے دن دور سعودیہ میں رہا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میری بہن کی تو شادی بھی ہو چکی ہے۔ اور سناؤ، اور ہماری چھوٹی بہن کا کیا حال ہے؟ وہ اس کا تو اب عالیہ کا کیا حال ہے؟ تو وہ آج گھر نہیں ہے، کدھر گئی ہوئی ہے؟ تو وہ تو گھر رہتی ہے، کالج بھی اس کا مکمل ہو گیا ہے۔ اور تم سناؤ کیسی ہو تم؟ اور سب گھر میں تمہارے جو ہیں اس کے کیا کہتے ہیں، تمہارے جو ساورے پیکی ہوتے ہیں، یعنی تمہارے جو جس گھر میں ہم نے شادی کی ہے وہ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ کیسا ان کا گزر ہو رہا ہے؟ اور مجھے بتاؤ تم کیسی ہو؟ اتنے دن یار نہ تم نے کوئی کال کی ہے، نہ کوئی ہمیں فون کیا ہے کہ بھائی کا حال ہی پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور سناؤ کیسی ہو تم؟ جی بھیا میں بھی ٹھیک ہوں، بس بھیا جو بھی ٹائم گزر جائے بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی جی میرے خالو بھی ٹھیک ہیں، اور جہاں میری شادی ہوئی ہے سب گھر والے ٹھیک ہیں۔ آپ سناؤ بھیا، اتنے دنوں بعد مجھے یاد کیا، اتنے دنوں بعد اپنی بہن سے ملنے آئے، تمہیں اپنی بہن کی یاد نہیں آئی؟ تمہاری بہن بیچاری تمہارے بنا پاگل ہو گئی تھی کہ تم کب آؤ گے اور کب ہم اپنی چھوٹی بہن کی شادی کریں گے۔ تو بھیا تم کہاں رہ گئے تھے؟ ایک ہی تو تم میرے ماموں کے بیٹے ہو، اور تم نے ہمارا حال کبھی کبھی پوچھنے آ جاتے ہو۔ یار بھیا کیا کرتے ہو تم؟ اتنے دنوں بعد آئے ہو، اور شادی تم نے کروائی ہے کہ نہیں کروائی؟ تو مجھے بتاؤ ذرا یہ بھی کہ چلو ہم تمہارے لیے اچھی سی اور خوبصورت سی لڑکی بھی تلاش کریں ہمارے پیارے سے بھائی کے لیے۔ پیاری بہنا، یہ تو آپ تکلیف کی بات کر رہی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلو وہ تو ٹھیک ہے، دلہنیں تو بہنیں ہی ڈھونڈتی ہیں، لیکن اور تم سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ تو ہاں، عالیہ کہاں ہے؟ عالیہ نہیں ملنے آئی، نہیں بتایا کہ صابر گھر آیا ہے، اور تم نے بتایا ہی نہیں، تو اسے تو بتا دیتی کہ ہمارا کزن آیا ہے، تم نے بھی اس کو نہیں بتایا۔ یار تم بھی اچھی لڑکی ہو یار۔ اور بہنا تم سناؤ، تم فٹ فاٹ ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے بہنا میں اس لیے نہیں آ سکا، سعودیہ میں ویزا اور ٹکٹ کا یہ ایک بار ایشو ہو جائے تو پھر تم کتنی مشکلات ہو جاتی ہیں بہنا، تو اس لیے مجھ سے نہیں ہونا پایا۔ لیکن اب امید کرتا ہوں کہ اب میں خوب پیسہ چھاپنے لگ گیا ہوں، اب میں تمہارے پاس روز آیا کروں گا، اور تم سے ملنے روز تو نہیں آؤں گا لیکن مہینے بعد یعنی تمہارے ساتھ یعنی گفتگو کرنے کے لیے چکر لگا لیا کروں گا، اور تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ اور سناؤ بہنا تم ٹھیک ہو؟ کیسی ہو تم؟ تو میں تو امید کرتا ہوں تم تو خوشحال اور اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، اور اتنے دن بعد آج تم نے کتنے پیارا ڈریس پہنا ہوا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنی بہن سے ملنے آیا ہوں۔ بھیا یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ اپنی بہن سے ملنے آ جاتے ہو، اگر آپ نہ آتے تو ہم بیچاری دونوں کا کون حال پوچھتا، کون کہتا کہ اس کا تو ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں، اور کیا ہوگا ہمارا اور کیا نہ ہوگا۔ یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارا کزن ہمارے سر پر ہے اور ہمارا حال چال پوچھ لیتا ہے، اور تم اتنے اچھے ہو کہ تم آ جائے اور مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں کچھ پکا لیتی تمہارے لیے۔ چلو چھوڑو، اور تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی بھیا۔ بات یہ ہے کہ جو ہے نا عالیہ، ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا آپ سے اچھا اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو آپ میری بہن سے شادی کرو گے بھیا؟ تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میرا کزن میری بہن سے شادی کر رہا ہے، تو اس میں تم اب مجھے کیا جواب دو گے؟ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، فالو کرو، کمنٹ کرو، تاکہ آپ کے لیے ایسی نئی ویڈیوز لے کر آ سکوں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، اور کیا عالیہ اور صابر کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت جلد تباہی مچنے والی ہے ادھر
احمد بھی پریشان ہے کہ عالیہ مجھ سے شادی کرے، ادھر صابر کو رشتہ دے رہی ہے اس کی بہن، تو کیا ہونے والا ہے، رومانچک کہانی ہونے والی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک ایپیسوڈ 2 کے لیے انتظار کریں، اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت جلد۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ کارٹون کی دنیا میں آپ کا خوش آمدید، شکریہ۔